اچھا ناظرین، ظاہر چوہدری صاحب جو ہے بعض اوقات پاکستان کے حالات انہیں بڑا دیکھے ہوئے ہیں تو وہ بعض اوقات تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بانی پاکستان پیپلز پارٹی کو پھانسی دی گئی تھی مقصد یہی تھا کہ اسٹیبلٹی آ جائے، لیکن چوہدری صاحب پھر وہ اسٹیبلٹی جس طرح کی آئی آپ کو پتہ ہی ہے. مریم صاحبہ نے بھی آج اس طرح کی گفتگو کی ہے، وہ بھی فرمائی کہ پاکستان کے اندر اگر استحکام لے کے آنا ہے تو کچھ کسی سیاسی گند کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے صفائی کی بھی ضرورت ہے. جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے. اچھا اب حسن ایوب یار، چونکہ آپ میں تو ظاہر آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، آپ کا بھی ماشاءاللہ سیاسی خاندان ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے کوئی 90+ ایم این ایز ہیں، ابھی تک ریزرو سیٹیں وہ فیصلہ تو ابھی پینڈنگ ہے، پتہ نہیں وہ پیچھے لکھا ہوا نہیں ملنی. اچھا نہیں مل اچھا 105 ان کے ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، ٹھیک ہے. سینٹ کے اندر وہ میجورٹی پارٹی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، ایم رائٹ. ایک صوبے کے اندر ان کی 2/3 میجورٹی ہے، وہاں پہ وہ حکومت میں ہے. سندھ کے اندر بھی پریزنس ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ سارا کوڑا کس طرح صاف کرو دے؟ مطلب کوئی تھانوں کلیہ دس دیو کہ ایسی وہ کوڑا تو مطلب براہ راست وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاسی گند ہے، اور انہوں نے کہا پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ سارٹ ہے، وہ انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ دہشت گردوں والا جو ہے. یہ سنیے کیا فرما رہی ہے. پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہیں. ابھی کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے، یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں. ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. حسن، ماضی کے اندر بھی پاکستان کے اندر بڑے شدید قسم کے جو سیاسی اختلافات ہوئے. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کر دیا گیا اس وقت پی ایم ایل نے. وہی بینظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے جب مارشل لا لگا 99 کا تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا جنرل مشرف کو. انہوں نے کہا جی یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لہٰذا ایسی سیاسی جماعت یا ایسی سیاسی قوت کے خاتمے کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے یہی لوگ مل کے بیٹھے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی. میں نے اور آپ نے کافی اس کے اوپر شادیانے، ہم نے ڈھول بجائے، پتاشے کھائے، سارا کچھ. حل کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کھول دیو، آزادی دے دیو، انہوں فرق کرو؟ دیکھیں سیاسی جماعت ہو تب نا. بات یہ ہے کہ مطلب آپ ہی ان کو فوجی تنصیبات پر جنہوں نے حملے کیے ہیں ضرور پکڑیں، ٹھیک ہے، ان کو میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں کہوں گا. بالکل پکڑیں. جن لوگوں نے وہاں پر جلایا جناح ہاؤس کو، جنہوں نے میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا، جنہوں نے یہ تمام واقعات رونما ہوئے، سسٹمیٹکلی ہوئے، پھر جن لوگوں نے زمان پارک میں پیٹرول بم مار دیا، کون روک رہا ہے ان کو سزا دینے میں؟ اچھا وہ بھی انہی کے کور کے اندر ہے نا. کون کو روک رہا ہے سزا دینے میں؟ سزا دینے کے لیے روک رہا ہے جی اس وقت تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہی بات کر رہی ہے کتنا ٹائم ہو گیا؟ مریم نواز یہی کہہ رہی ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ذہنی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ وہ دلیل نہیں سمجھتے. وہ ایک ہی زبان ان کو سمجھ آتی ہے، وہ ڈنڈے کی زبان ہے. اچھا تو وہی بات جس کو بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ محاورہ بھی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو کچھ لوگوں میں یہ پرابلم آ چکا ہے، یا ان کے دماغ میں یہ جو ہے نا فتنہ آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو سختی سے نمٹنا ہوگا. لیکن جو ریئل ایکٹیوسٹ ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ بیسیکلی اس کو آپ کو اہمیت بھی دینی چاہیے اور اس کے ساتھ نرمی بھی کرنی چاہیے. لیکن جو انتشار پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں اور جو ایسے عزائم رکھتے ہیں، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اس کا فیصلہ بلاول نے کرنا ہے یا مریم صاحبہ نے کرنا ہے؟ جی بلاول نے اپنے صوبے میں کرنا ہے، مریم نے اپنے صوبے میں کرنا ہے، ان کے پاس وفاق کے اندر جو کرنا ہے. ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ مریم تو بیسیکلی چیف منسٹر ہے نا پنجاب کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یا مجھے یا چوہدری صاحب کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ کورٹ آف لاء نے کرنا ہے. کورٹ آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیس بنانا ہے. آپ نے تو سپریم کورٹ سن تو لو نا یار، آپ نے سپریم کورٹ اتنا عرصہ کور کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو کون روک رہا ہے ان کو؟ جو چوہدری صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں بھائی آپ کو 9 مئی کے اندر آپ کو سامنے شواہد ہیں، سزا دیں. کوئی پلاننگ میں آتا ہے، شواہد لائیں جی، ویڈیوز گئیں تو کدھر گیا؟ معززین ہمارے کہتے ہیں کہ ویڈیو کے ایویڈنس کو ہم مان نہیں سکتے. اب ویڈیو سے بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے؟
جس بندے کی آڈیو بھی آ رہی ہے، ویڈیو بھی آ رہی ہے، میجورٹی ہے پارلیمان کے اندر، آپ کو کریں اس کو ثابت کریں، اس کو انڈو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا بنیادی چیز، یہ ضرورت ہے۔ چلیں ناظرین، ابھی جاتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد کریں گے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے چودھری صاحب نے بات کی نا، بات بڑی واضح ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر کل فیصل واڈا صاحب جب ہمارے پروگرام میں آئے انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی، پھر ایک اور پروگرام کے اندر گئے وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی کہ یہ جو تاثر ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ ایز ایف کہ فوج کی اور پی ٹی آئی کی براہ راست آپس میں لڑائی ہو گئی ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس تاثر کو نہیں مانتا۔ یہ سینیٹر واڈا صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں بات کی، اور کل گزشتہ رات وہ کسی اور پروگرام میں گئے اور وہاں پہ مصدق ملک صاحب کو انہوں نے ٹوک کے کہا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ایسی بات نہیں کریں، جو بھی آپ نے اچھے انداز سے ٹیکل کیا اس دھرنے کو یا برے انداز سے ٹیکل کیا، اس کی ذمہ داری اس وقت کی جو ریاست ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ آپ کو ڈیفینیشن بھی بتائی، اس کی تعریف بھی کر کے بتائی کہ ریاست کیا ہے، اس سے گورنمنٹ، اس سے پارلیمان، اس سے جو عوام کے منتخب جو شدہ جو لوگ ہیں، وہ اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک۔